سب ٹاپک 2.2 الفاظ صحیحہ میں سے اسماء کی بنا. چونکہ ہم سب سے پہلے صحیح کو پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے ابواب والخاصیات میں صحیح کے ابواب پڑھے، اس کی خاصیات پڑھی، تو ابھی یہ کہ قواعد کے اندر بھی سب سے پہلے ہم صحیح کے قواعد کو پڑھیں گے. الفاظ صحیحہ میں سے صحیح کے قواعد شروع کرنے سے پہلے ہم ان کی بنا کر لیں گے، کیونکہ جو صحیح کی گردانیں ہیں ان کی بنا کی جاتی ہے، قواعد بہت کم ہیں اس کے جو ہے. تو الفاظ صحیحہ میں سے اسماء کی بنا، افعال کی گردانیں ہم نے پڑھ لی ہیں. اب اسم کی گردانیں پڑھیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ ہم بنا بھی کرتے جائیں گے، بنانے کا طریقہ بھی پڑھتے چلے جائیں گے. آئیے سب ٹاپک شروع کرتے ہیں. اسم فاعل بنانے کا طریقہ. اسم فاعل فعل مضارع معلوم سے بنتا ہے. تو یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے کہ فعل مضارع سے بہت سی گردانیں بنتی ہیں، تو اسم کی یہ گردان بھی اسم فاعل یہ بھی فعل مضارع سے بنتا ہے. جب ماضی 3 حرفی ہو تو اسم فاعل فاعلون کے وزن پر آتا ہے. اگر ماضی میں 3 حرف ہوں، جو بھی مجرد کے جیسے ابواب ہیں ثلاثی مجرد کے، تو ماضی جب ان کی 3 حرفی ہے تو ان کا اسم فاعل فاعلون کے وزن پر آئے. گردان بھی اس کا نام اسم فاعل اور وزن بھی ہوگا فاعلون. جیسے یضربو جو ہے، اب یضربو سے ضاربون ہم مطلب مضارع سے ہم اسم فاعل ضاربون یہ بنائیں گے. یضربو فعل مضارع ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یضربو کی جو فعل ماضی ہے اس کا کیا وزن ہے. 3 حرفی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ یضربو کی فعل ماضی ضرب ہے، تو جب ماضی 3 حرفی ہے تو اس کا وزن ہم جو اسم فاعل ہے فاعلون کے وزن پر بنائیں گے اس کی گردان کو. تو یضربو سے ہم نے بنانا ہے ضاربون. اور جیسے یصبر سے صابرون، ینصر سے ناصرون، یذهب سے ذاہبون، یسمع سے سامعون، یمنع سے مانعون. اب دیکھیں اسم فاعل کی بنا صیغہ ہے ضاربون، اس کو یضربو سے بناتے ہیں. کیسے بنایا؟ اس طرح بنایا کہ یا علامت مضارع کو گرا دیا، چاہے اس کو آپ علامت مضارع کہیں یا آپ اس کو فعل کی علامت کہیں، کہ علامت مضارع کو یعنی فعل مضارع کی علامت کو گرا دیا. فا کلمہ کو فتح دیا، یضربو ہے، جب یا حروف عطین ہے مضارع کی علامت سے یا کو گرا دیا تو پہلا حرف ضاد وہ ساکن ہے. ساکن سے ابتدا کرنا محال اور ناممکن ہوتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی حرکت دینی پڑتی ہے. تو پہلا حرف ضاد یعنی فا کلمہ اس کو فتح دیا، تو اب یہ بن جائے گا ضاربو. یضربو سے ضاربو ہو جائے گا. اس کے بعد الف علامت، فا کلمہ کو فتح دینے کے بعد الف علامت اسم فاعل لے کر آئے. اسم فاعل کی علامت یہی ہے کہ اس میں الف پایا جاتا ہے، اور آخر میں تنوین لگا دی جو اسم کی علامت ہے. چونکہ اسم کی گردان بنا رہے ہیں تو یہ یضربو سے بن جائے گا ضاربن. یضربو سے ضاربن. آگے پھر ضاربن سے سارے سیغے آپ بناتے چلے جائیں گے بڑے آسانی کے ساتھ. ضاربانی اس کو ضاربن سے بنایا. اس طرح کے الف علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ اور نون مکسور جو تثنیہ کا نون ہوتا ہے آخر میں لائے تو ضاربن سے ضاربانی ہو گیا. اور ضاربون اس کو بھی ضاربون سے بنایا. اس طرح کے واو ساکنہ علامت جو مذکر سالم ما قبل کے ضمہ کے ساتھ اور نون مفتوح آخر میں لائے تو ضاربون سے ضاربون بن گیا. ضربتن دیکھیں، اس کو بھی ضاربون سے بنایا. اس طرح کے پہلے حرف کو اپنے حال پر چھوڑا، دوسرے حرف کو گرا دیا، عین اور لام کلمہ کو فتح دے دیا، آخر میں تائے متحرکہ لگائی تو ضاربن سے ضربتن بن گیا. تو ضاربن سے ضربتن بن گیا. ضرابن اس کو بھی ضاربن سے بنایا. اس طرح کے پہلے حرف کو ضمہ دیا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ضرابن پہلا حرف مضموم ہے، دوسرے حرف کو گرا دیا وہ الف ہے. عین کلمہ کو مشدد کر کے فتح دے دیا. عین کلمہ کو مشدد کر کے فتح دیا، اس کے بعد الف علامت جمع مذکر مکسر لے کر آئے
تو ضارب سے بن جائے گا ضراب. اب یہاں پہ الف آ رہی ہے، لیکن جمع مذکر مکسر بنانے کے لیے تو ضارب سے ضراب ہو گیا. آگے ہے ضرب، اس کو بھی ضارب سے بنایا. اس طرح کے پہلے حرف کو ضمہ دیا، دوسرے کو گرا دیا، عین کلمہ کو مشدد کر کے فتح دیا تو ضارب سے ضرب بن گیا. اور ضرب، اس کو بھی ضارب سے بنایا. اس طرح کے پہلے حرف کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، دوسرے حرف کو گرا دیا، عین کلمہ کو فتح دیا تو ضارب سے ضرب بن گیا. ضرب، اس نے بھی ضارب سے بنایا، پہلے حرف کو ضمہ، دوسرے کو گرا دیا، عین کلمہ کو ساکن کیا تو ضارب سے ضرب بن گیا. آگے ضرباء، اس کو بھی ضارب سے بنایا. اس طرح کے پہلے حرف کو ضمہ دیا، دوسرے کو گرا دیا، عین اور لام کلمہ کو فتح دیا، پھر الف ممدودہ علامہ جمع مذکر مکسر لائے، تنوین گرا دی تو ضارب سے ضرباء بن گیا. آگے ضربان، اس کو بھی ضارب سے بنایا، پہلے حرف کو ضمہ، دوسرے کو گرا دیا، ساکن کیا، پھر آخر میں الف و نون زائدتان، یہ جمع ہو گئے دونوں جو ہے الف اور دو نون بھی جو کہ جمع مذکر مکسر کی علامت ہے، ان کو لا کر اعراب کو نون پر لگا دیا تو ضارب سے ضربان بن گیا. آگے ہے ضراب، ضراب کو بھی ضارب سے بنایا. اس طرح کے پہلے حرف کو کسرہ دیا، دوسرے کو گرا دیا، عین کلمہ کو فتح دیا، اس کے بعد الف علامت جمع مذکر مکسر لائے تو ضارب سے ضراب بن گیا. آگے ہے اضراب، اس کو بھی ضارب سے بنایا. اس طرح کے شروع میں حمزہ وصل مفتوح، علامہ جو مذکر مکسر لائے، فا کلمہ کو ساکن کیا، فا کلمہ کے بعد الف کو گرا دیا، عین کلمہ کے بعد الف ما قبل فتح کے ساتھ لائے تو ضارب سے اضراب بن گیا. ضروب، اس کو بھی ضارب سے بنایا. اس طرح کے پہلے حرف کو ضمہ دیا، دوسرے کو گرا دیا، عین کلمہ کے بعد واو ساکن علامہ جو مذکر مکسر ما قبل کے ضمہ کے ساتھ لائے تو ضارب سے ضروبا بن گیا. زویرب، اس کو ضارب سے بنایا. اس طرح کے پہلے حرف کو ضمہ دیا، دوسرے کو واو مفتوح سے تبدیل کیا، اس کے بعد یا ساکنہ علامت تصغیر لے کر آئے تو ضارب سے زویرب بن گیا. زویرب، اس کو بھی ضارب سے بنایا. اس طرح کے پہلے حرف کو ضمہ دیا، دوسرے کو واو مفتوح سے تبدیل کیا، اس کے بعد یا ساکنہ علامت تصغیر لائے تو ضارب سے زویرب بن گیا. ضاربۃ، مؤنث کا صیغہ، اس کو ضارب سے بنایا. اس طرح کے آخر میں تا متحرک علامت تانیث ما قبل کے فتح کے ساتھ لائے، اعراب کو تا پر لگا دیا جو ضاربہ کے آخر میں تھی تو ضارب سے ضاربۃ بن گیا. ضاربتان، اس کو بھی ضاربۃ سے بنایا. الف علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ اور نون مکسور آخر میں لائے تو ضاربتان بن گیا. ضاربات، اس کو ضاربۃ سے بنایا. الف اور تا علامت جمع مؤنث سالم ما قبل کے فتح کے ساتھ آخر میں لائے اور اعراب کو تا پر لگا دیا تو ضاربتات ہو گیا. یہاں پر دو علامت جمع کی تانیث کی جمع ہو گئی. تانیث کی علامتیں جو ہے یہ کلام عرب میں ناپسندیدہ بات ہے، لہذا تائے وحدت کو گرا دیا تو ضاربتات سے ضاربات بن جائے گا. اور ضوارب، اس کو بھی ضاربۃ سے بنایا. پہلے حرف کو اپنے حال پر چھوڑا، دوسرے کو واو مفتوح سے تبدیل کیا، تیسری جگہ الف علامہ جو مؤنث مکسر لائے، آخر میں تا اور تنوین کو گرا دیا تو ضاربۃ سے ضوارب بن گیا. ضرب، اس کو ضاربۃ سے بنایا. اس طرح کے پہلے حرف کو ضمہ دیا، دوسرے حرف کو گرا دیا، عین کلمہ کو مشدد کر کے فتح دیا اور تا کو گرا دیا، ضارب سے ضرب بن گیا. زویربۃ، اس کو ضاربۃ سے بنایا. اس طرح کے پہلے حرف کو ضمہ دیا، دوسرے حرف کو واو مفتوح سے تبدیل کیا، اس کے بعد یا ساکنہ علامت تصغیر کی لائے تو ضاربۃ سے زویربۃ بن گیا. یہ تو وہ اسم فاعل کی گردان تھی کہ جن کے ماضی میں 3 حرف ہوں تو ان کی اسم فاعل بنانے کا یہی طریقہ ہے. باقی ابواب کے لیے کیا طریقہ ہوگا اسم فاعل بنانے کا دوسرے ابواب کے لیے، آئیے اس کو بھی پڑھتے ہیں. باقی ابواب کے لیے اسم فاعل بنانے کا طریقہ، ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی تمام ابواب کے لیے اسم فاعل بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ان کے مضارع معلوم سے یا حرف مضارعت کو حذف کر دیں
اس کی جگہ میم مضمومہ لے آئیں، آخر کے ماقبل کو کسرہ دے دیں بشرطے کہ وہاں پہلے سے کسرہ نہ ہو، اور آخر میں تنوین لائیں تو یہ اسم فاعل بن جائے گا۔ جیسے اکرم یکرم کا اسم فاعل مکرمن ہے، اور دحرج یدحرج کا اسم فاعل مدحرج ہے، اور اکشعر یکشعر کا اسم فاعل مکشعر ہے۔ تو آسان طریقہ ہے، مضارع معلوم سے یا حرف مضارعت کو گرا دیا، یا گر گئی مضارع کی علامت اور میم مضمومہ آ گئی۔ چونکہ جو اسم فاعل کی جو گردان ہے ثلاثی مجرد کے علاوہ اس میں میم پایا جاتا ہے شروع میں، تو شروع میں یا کی جگہ پر میم لائیں گے، آخر کے ماقبل کو کسرہ دیں گے بشرطے کہ پہلے سے نہ ہو، پہلے سے ہے تو ٹھیک ہے، اور آخری کام یہ کرنا ہے کہ آخر میں تنوین لگا دیں گے، اسم کی علامت جو ہے تو اسم فاعل بن جائے گا۔ جیسے اکرم یکرم، تو یکرم سے ہم بنائیں گے یا کو گرا کر میم اسم فاعل کی علامت لگا دیں گے، میم مضمومہ، اور آخر کے ماقبل کو کسرہ، یکرم میں ویسے کسرہ پہلے سے موجود ہے تو مکرمون اس کا اسم فاعل آئے گا، آخر میں تنوین اسم کی علامت لگائیں گے اسم فاعل کی۔ دحرج یدحرج ہے ماضی مضارع، اس کا اسم فاعل آئے گا مدحرج، تو یدحرج میں آخر کا ماقبل تو پہلے مکسور ہے، اور یا حرف مضارعت کو گرا کر اس کی جگہ پہ میم لے آئیں گے تو مدحرج ہو جائے گا، آخر میں تنوین لگائی تو مدحرج بن گیا۔ اسی طرح اکشعر یکشعر کا اسم فاعل مکشعر ہے۔ گردان اسم فاعل عارف عارفان عارفون عرفت، عراف عرف 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 عرفاء عرفان عراف اعراف عروف عویرفت، عویرف عارفت عارفتان عارفات عوارف عرف عویرفت۔ یہ جو ہے اسم فاعل مؤنث کی الگ کر دی گئی ہے گردان، اور مذکر کی الگ کر دی گئی ہے، ورنہ اکٹھے پڑھی جاتی تھی۔ تو یہ سمجھنے کے لیے آسان ہے، مزید جو ہے کہ یہ پیچھے والے سیغے جو مکسر کے اکثر اور سب کے میننگز جو ہے وہ ایک ہی ہیں، تھوڑا سا ان کے اندر فرق پایا جا رہا ہے، جیسے عراف عرف 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 عرفاء عرفان عراف اعراف عروف عویرف۔ اس کے بعد مؤنث کے سیغے شروع ہو جاتے ہیں، گردان اسم فاعل مؤنث عارفت عارفتان عارفات عوارف عرف عویرفت۔ اسم مفعول بنانے کا قاعدہ، اسم مفعول کو مضارع مجہول سے بناتے ہیں، اسم فاعل کو مضارع معلوم سے بناتے ہیں، اور اسم مفعول کو مضارع مجہول سے بناتے ہیں۔ جب ماضی تین حرفی ہو تو اسم مفعول مفعول کے وزن پر آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ جب ماضی تین حرفی ہو تو اسم مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسا کہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں، یہ گردانے پڑھ چکے ہیں، مضروب ممنوع منصور، اور اسی طرح محسوب، یہ ساری جو بھی اسم مفعول کی گردانیں ہیں ثلاثی مجرد میں وہ آپ نے پڑھی ہوئی ہیں آلریڈی۔ تو یہاں پہ صرف بنانے کا طریقہ آپ کو بتا دیں گے۔ درج ذیل مثالوں کو دیکھیے، ناصر عرف علم سمع ضرب، یہ تین حرفین کی ماضی ہے، ان کا مضارع دیکھیں، اسم مفعول جو ہے وہ جو کہ مضارع مجہول سے بنتا ہے، اب یہ سارے کے سارے مفعول کے وزن پر ہیں، منصور معروف معلوم مسموع مضروب۔ اس کے بنانے کا طریقہ دیکھیں، مضروب پہلا صیغہ جو ہے اس کو یضرب فعل مضارع مجہول کے پہلے صیغے سے بنایا، مضروب کو یضرب سے بنایا، اس طرح بنایا کہ یا علامت مضارع کو گرا دیا۔ ظاہر ہے کہ اب یہ مضارع کا صیغہ تو نہیں رہے گا، ہم تو بنانا چاہتے ہیں اسم کی گردان اسم مفعول کی، تو علامت مضارع کو گرا دیا، اس کی جگہ میم مفتوحہ علامت اسم مفعول لے آئے، میم مفتوحہ لے آئیں گے اسم مفعول کی علامت، اور عین کلمہ کو ضمہ دیا، تنوین کو آخر میں لائے تو یضرب سے بن جائے گا مضروب، یضرب سے مضروب، اس کا وزن بنے گا مفعول۔ تو کلام عرب میں اس طرح کا کوئی وزن نہیں ہے مضروب یا مفعول کے وزن پر، لہٰذا عین کلمہ کے ضمہ میں اشباع کیا۔ اشباع کا معنی ہوتا ہے کسی بھی حرکت کو اس کے موافق حروف کے لمبا کر کے پڑھنا، جیسے واو پیدا ہو گئی، جب ضمہ کے موافق جو ہے وہ واو ہوتی ہے حروف میں سے، تو اب ضمہ میں جب اشباع کیا لمبا کر کے پڑھا تو اس میں واو پیدا ہو گئی، تو مضروب سے بن جائے گا مضروب بن گیا۔
اس کے بعد ہے مضروبانی، اس کو بھی مضروبن سے بنایا. اس طرح کے الف علامت تثنیہ ماقبل کے فتح کے ساتھ نون مکسور آخر میں لائے تو مضروبن سے مضروبانی بن گیا. مضروبون اس کو مضروبن سے بنایا. واو ساکن علامت جو مذکر سالم ماقبل کے ضمہ کے ساتھ اور نون مفتوح آخر میں لائے تو مضروبن سے مضروبون بن گیا. مضروبتن اس کو مضروبن سے بنایا. اس طرح کے آخر میں تائے متحرکہ علامت تانیث ماقبل کے فتح کے ساتھ لائے، اعراب کو تا پر لگا دیا تو مضروبن سے مضروبتن بن گیا. یہ بھی آسان ہے. تو اس طرح دیکھیں یہ بیسک جو صرف ہے یہ کس طرح ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا جا رہا ہے، تبدیل کیا جا رہا ہے. مضروبتانی اس کو مضروبتن سے بنایا. الف علامت تثنیہ ماقبل کے فتح کے ساتھ نون مکسور آخر میں لائے، مضروبتن سے مضروبتانی بن گیا. آگے ہے مضروباتن، اس کو مضروبتن سے بنایا. الف اور تا علامت جو مؤنث سالم ما قبل کے فتح کے ساتھ لائے، اعراب کو تا پر لگا دیا تو مضروبتان تاتن ہو گیا. اب وہی بات ہے کہ دو علامتیں تانیث کی جمع ہو گئیں. یہ کلام عرب میں ناپسندیدہ ہے، لہٰذا تائے وحدت کو گرا دیا تو مضروباتن بن گیا. آگے ہے مضاریب. مضاریب اس کو بھی مضروبتن سے بنایا. اس طرح کے پہلے حرف کو اپنے حال پر چھوڑا، دوسرے حرف کو فتح دیا، تیسری جگہ الف علامت جمع مکسر لے کر آئے، اس کے بعد والے حرف کو کسرہ دیا، واو کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا، تا اور تنوین کو گرا دیا تو مضروبتن سے مضاریب بن گیا. تو یہ سمجھنے والی ہے، بار بار اس کو آ جائے گا، سنیں اس کو بار بار. مضریبن مضروبن سے بنایا. پہلے حرف کو ضمہ دیا، دوسرے حرف کو فتح دیا، تیسری جگہ یا علامت ساکنہ جو کہ تصغیر کی علامت ہے، یا ساکنہ علامت تصغیر لے کر آئے، اس کے بعد والے حرف کو کسرہ دیا اور واو کو یا سے تبدیل کر دیا، مضروبن سے مضریبن بن گیا. اس کے بعد ہے مضریبتن، اس کو مضروبتن سے بنایا. پہلے حرف کو ضمہ، دوسرے حرف کو فتح، تیسری جگہ یا ساکنہ علامت تصغیر، اس کے بعد والے حرف کو کسرہ دیا، واو کو یا سے تبدیل کیا، مضروبتن سے مضریبتن بن گیا. یہ تو تھا کہ ثلاثی مجرد کے لیے آپ نے اسے مفعول کیسے بنانا ہے. باقی ابواب کے لیے مزید فی کے ہیں، رباعی کے ہیں، اس کے لیے دیکھیں کہ اسے مفعول کیسے بناتے ہیں. ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی تمام ابواب کے لیے اسم مفعول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ان کے مضارع مجہول سے یا حرف مضارعت کو گرا دیں گے. بہت مختصر، بہت آسان ہے. یا حرف مضارعت کو گرائیں گے، چونکہ مضارع تو رہنا نہیں ہے سیغہ. اب تو سیغہ بن جائے گا اسم مفعول کا جو بنانا چاہتے ہیں. تو جب یا کو گرایا، اب بنانا اسم مفعول کا سیغہ، تو اسم مفعول کی علامت لے آئیں گے. سب سے پہلے وہ ہے میم مضمومہ، شروع میں لے کر آئے، اور اسم کی چونکہ گردان ہے تو آخر میں تنوین لے آئیں گے، تو یہ اسم مفعول بن جائے گا. دیکھیے یکرم سے مکرمن، یدحرج سے مدحرجن، کوئی بھی سیغہ آپ لے لیں ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے تو اس کا یہی طریقہ ہوگا. یدحرج سے مدحرجن، یستخرج سے مستخرجن، یصرف سے مصرفن، یضارب سے مضاربن. تو یہ ایک جو ہے طریقہ ہے کہ اسم مفعول کو پھر ہم اس طرح بنائیں گے اگر ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی ابواب سے بنانا ہے. گردان اسم مفعول معروف معروفان معروفون معروفۃ معروفتان معروفاتن.